غزوہ بدر، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان معرکہ ہے جب حق و باطل اور اسلام و کفر پہلی بار آمنے سامنے ہوئے۔ اس تاریخی معرکے میں فرزندان اسلام کی تعداد کفار کی تعداد سے 1/3 تھی۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا، جبکہ کفار 3 گنا فوج لے کر بڑے غرور و رونق سے میدان میں آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں، آپ کی دفاعی اور جنگی حکمت عملی، صحابہ کرام کی جرأت و شجاعت، بے نظیر استقامت اور جذبہ ایمانی کی بدولت کفار و مشرکین کو ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی کمر توڑ دی۔ مورخین اور سیرت نگار اس تاریخ ساز معرکے کو غزوہ بدر الکبریٰ اور بدر العظمیٰ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ قرآن کریم ایسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی وہ دن جب حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر کے مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی دوران یہ خبر بھی مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قریش کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ عزیز یہ کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس نے قریش کی آتش غضب کو مزید بھڑکا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے نہایت جانثارانہ تقریریں کیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا جوش میں ایمانی دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، خداوند قدوس نے مجھے قافلہ یا لشکر میں سے کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ قریش مکہ بڑے ساز و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 کی فوج تھی۔ سب رؤسائے قریش شریک تھے۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش نے باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ خطرے سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زارہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، جبکہ باقی فوج آگے بڑھی اور مناسب مقام پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی طرف پانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، مگر اللہ کی مدد سے اس رات بارش ہوئی۔ یہ بارش کفار کے لیے رکاوٹ بنی، جبکہ مسلمانوں کے لیے زمین کو ہموار کر گئی، جسے ان کے قدم جم گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد جہاد پر وعظ فرمایا اور صف بندی شروع کی۔ آپ کے دست مبارک میں ایک تیر تھا جس کے اشارہ سے صفیں قائم کی گئیں۔ صحیحین میں ہے کہ آپ پر شدید خضوع کی کیفیت طاری تھی۔ آپ دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اسے پورا کر دے۔ میویت اور بے خودی کے عالم میں چادر بار بار کندھے سے گر جاتی۔ کبھی آپ سجدے میں گر جاتے اور فرماتے،
خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ جب صفیں درست ہو گئیں تو مشرکین میں سے عتبہ بن ربیعہ، اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور مبازرت طلب کی۔ لشکر اسلام سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابل آئے۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی آگے بڑھے اور اپنی ضرب حیدری سے شیبہ کو جہنم واصل کر دیا۔ تینوں مشرک سرداروں کے قتل سے کفار میں ہلچل مچ گئی۔ اس پر ابو جہل نے نعرہ لگایا، ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جواب میں یہ نعرہ لگائیں، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر عام جنگ چھڑ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکروں کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، برے ہوں یہ چہرے، کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں اور ناک میں کنکر نہ پہنچا ہو۔ ان کنکروں سے کفار کی قوت ٹوٹ گئی اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ لشکر اسلام کے ہر سپاہی نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسلام کے ایک ایک سپاہی نے کفار کے 20 سپاہیوں کو جہنم رسید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستجاب دعا کے صدقے خدائے رب ذوالجلال کی تائید و نصرت سے کفار کو ایسی شکست فاش ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کفار کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ کفار کے وہ نامور سردار جن پر قریش کو ناز تھا، سب کے سب اسلام کے جان باز مجاہدوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ لشکر اسلام کے 14 خوش نصیب سرفروشوں نے شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ غزوہ بدر کی ایک خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا اور سورۃ انفال اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات، مال غنیمت کی تقسیم اور دیگر احکامات بیان فرمائے۔ غزوہ بدر وہ فیصلہ کن معطر اور تاریخ ساز جنگ تھی جس نے امت مسلمہ کے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس کے بعد مسلمانوں کو جتنی فتوحات ملیں وہ سب اسی فتح کا تسلسل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا، کیونکہ اس دن یہ واضح ہو گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل۔ اس فیصلہ کن فتح نے اسلام کو عرب میں ایک ناقابل تسخیر طاقت بنا دیا اور قریش اپنے سارے غرور و طاقت کے باوجود بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔